تاریخ میں ایک ایسا لمحہ بھی آیا جس نے تاریخ کی سانسیں روک دی۔ یہ وہ گھڑی تھی جب یہودیوں کا سب سے مشہور اور سب سے خطرناک اور سب سے تجربہ کار پہلوان مرہب غرور، اسلحے اور جنگی اعتماد کے ساتھ قلعے کے دروازے سے باہر نکلا۔ اس کے جسم پر فولادی زرہ، سر پر لوہے کا خودکار، ہاتھ میں تلوار اور زبان پر رجزیہ اشعار جو دشمن کا دل دہلا دیا کرتے تھے۔ مرہب بلند آواز میں للکارا، قد علمت خیبر انی مرحب شاکر صلابت مرحب، یعنی اس کا مطلب ہے پورا خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں، مکمل ہتھیاروں سے لیس اور آزمودہ تجربہ کار جنگجو ہوں۔ یہ صرف شعر نہیں تھا، ایک نفسیاتی حملہ تھا۔ یہ اعلان تھا کہ اگر آج کوئی میدان میں آیا تو زندہ واپس نہیں جائے گا۔ خیبر کے قلعوں پر کھڑے یہودیوں نے سانسیں روک لیں اور مسلمانوں کی صفوں میں ایک خاموشی چھا گئی۔ پھر تاریخ نے شیر کو للکارتے دیکھا۔ اسی لمحے افواج اسلام میں سے ایک شخصیت آگے بڑھی، وہ جن کی آنکھیں کل تک درد میں تھیں لیکن آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت سے روشنی اور طاقت سے بھر چکی تھیں۔ یہ تھے علی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتخب کردہ، اللہ اور اس کے رسول کے محبوب، اور آج خیبر کے مقدر کا فیصلہ کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مرہب کی للکار کا جواب دیا، نہ چیخ میں نہ غرور میں بلکہ یقین، شجاعت اور ایمان کے وقار کے ساتھ۔ ان الذین سمنتی امی حیدر، اس کے مطلب ہے میں وہ ہوں جسے میری ماں نے حیدر کا نام دیا۔ حیدر جنگل میں اس شیر کی مانند ہوں جس کی ہیبت دیکھ کر دشمن لرز اٹھے۔ یہ الفاظ اشعار نہیں تھے، یہ اعلان حق تھا۔ یہ وہ پیغام تھا جو آج تلوار نہیں، جس میں ایمان بول رہا تھا۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں کیسر عزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل کیسر آفیشل۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج بہترین ٹاپک ہے ہمارے پاس، غزوہ خیبر۔ انٹرو میں ہی سمجھ چکے ہوں گے آج آپ کے ہم بات کر رہے ہیں غزوہ خیبر۔ خیبر وہ سرزمین ہے جو ناقابل تسخیر سمجھا جاتی تھی ایک وقت تک۔ یہ وہ قلعے تھے جن پر یہودیوں کو بڑا غرور تھا، وہ پہلوان جسے 1000 سواروں کے برابر مانا جاتا تھا، اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ اعلان جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا، کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح فرمائے گا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کہانی صرف ایک جنگ کی نہیں، یہ ایمان، عدل، دعوت، صبر اور شجاعت کی داستان ہے۔ خیبر مدینہ منورہ سے تقریباً 8 منزل کے فاصلے پر واقع ایک زرخیز علاقہ ہے جہاں عمدہ کھجوریں پیدا ہوتی تھیں۔ یہ جزیرۃ العرب میں یہودیوں کا سب سے بڑا فوجی و معاشی مرکز سمجھا جاتا تھا۔ یہودی نہ صرف مالدار تھے بلکہ انتہائی جنگجو بھی تھے۔ انہوں نے مدینہ کے خلاف سازشیں کیں، قریش اور عثمان جیسے قبائل کو بھڑکایا اور اسلام کے خلاف عملی محاذ کھول دیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاعات ملی کہ خیبر کے یہودی مدینہ پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم کی 7 ہجری میں تقریباً 1600 صحابہ کے ساتھ خیبر کا رخ فرمایا۔ خیبر کے قلعے کو ناقابل تسخیر حصار میں لیا گیا کیونکہ خیبر دراصل 8 مضبوط قلعوں کا مجموعہ تھا جن کے نام ہیں نعم، شک، نتاتا، قموس، قتیبہ، وطی، سلالم، نزار۔ یہودیوں نے عورتوں اور بچوں کو قلعہ قتیبہ میں غلہ اور اسلحہ
اور قلعہ ناتم میں فوجی طاقت نتاتا اور کاموس میں جمع کر رکھی تھی، اور ان میں سب سے مضبوط اور مرکزی قلعہ تھا قلعہ کاموس۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے نتاتا کے قلعوں کا محاصرہ فرمایا۔ قلعہ نعم شدید لڑائی کے بعد فتح ہوا، اگرچہ حضرت محمود بن مسلمہ شہید ہو گئے۔ دیگر قلعے یک کے بعد دیگرے فتح ہوتے گئے، مگر قلعہ کاموس کئی دن تک ناقابل فتح رہا۔ پہلے دن حضرت ابو بکر صدیق نے قیادت، دوسرے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کیا، مگر قلعہ اپنی جگہ قائم رہا۔ اعلان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ذریعے اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ وہ رات صحابہ نے بے قراری میں گزاری، ہر دل میں یہی تمنا تھی۔ اسلام کا اصول جنگ بھی یہی تھا کہ ایک بنیادی نقطہ سمجھنا ضروری ہے۔ یہاں پر ناظرین ایک بنیادی نقطہ آپ لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام میں جنگ کے بھی کچھ اصول ہیں۔ اسلام کا مقصد جنگ نہیں، دعوت ہے، عدل، صلاح اور امن اللہ کو محبوب ہیں۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ کافروں کو دین کی تبلیغ کی جائے تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں، اسے قتل کرنے سے کئی گنا بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا عطا ہونا۔ صبح ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، علی کہاں ہیں؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، عشوب چشم میں مبتلا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا، وہ فوراً شفا یاب ہو گئے۔ پھر جھنڈا عطا فرما کر فرمایا، پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا، اگر ایک شخص بھی ہدایت پا گیا تو یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ یہودیوں نے دعوت رد کر دی۔ ان کا مشہور پہلوان مرہب رجز پڑھتا ہوا نکلا کہ خیبر جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں، مسلح ہوں، تجربے کار جنگجو ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، میں وہ ہوں جسے ماں نے حیدر کہا، میں جنگل کے شیر کی مانند ہوں۔ مرہب نے غصے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ حملہ ناکام بنایا اور دوسرے حملے کا موقع دیا۔ مرہب نے دوسری بار بھی حملہ کیا اور ناکام رہا۔ اگلی بار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی وار میں اس کا خود کا سر اور غرور سب کاٹ دیا۔ قلعہ کاموس کی فتح مرہب کے مارے جانے کے بعد یہودیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ حضرت علی کئی جانبازوں کو شکست اور قلعے کا حضرت علی جب لڑ رہے تھے تو اس انداز میں لڑ رہے تھے کہ زمین و آسمان وہ منظر دیکھ رہا تھا کہ ایک طرف یہودیوں کی بہت بڑی تعداد اور دوسری طرف اللہ کا شیر اکیلا لڑ رہا تھا اور شکست دے رہا تھا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا اور اس کے بعد 10 دن میں 4 قلعہ فتح ہو گئے۔ باقی قلعوں میں خود ہتھیار ڈال دیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ نے تمہیں ان کی زمین، ان کا گھر اور ان کے مال کا وارث بنا دیا۔ فتح کے بعد عفو و درگزر۔ فتح کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی دی، یہودیوں کو خیبر چھوڑنے یا رہنے کا اختیار دیا، ان کی مقدس کتابیں واپسی کی۔ یہ تھا اسلام کا عدل۔ غزوہ خیبر ہمیں سکھاتا ہے کہ اصلی طاقت ایمان ہے، اصل فتح ہدایت ہے، اصل بہادری عدل ہے اور صبر ہے، اور تاریخ گواہ ہے جب اللہ اور اس کا رسول کسی سے محبت کریں تو وہی شخص فاتح خیبر کہلاتا ہے۔ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی لازمی کمنٹس میں اظہار کیجئے۔ آپ نیکسٹ کون سی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں؟ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔